ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدنی زندگی میں باہر تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے. ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. قافلے والوں سے پوچھا اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے ہیں. اچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا جی اتنے کا. سودا طے ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا. میں تو سیر کرتا ادھر آ نکلا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا. ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں شہر جا کر کے اس کی اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں منظور ہے. حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دیے. اور جب حضور جا رہے تھے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے اور جب آقا کریم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوں یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے. اور کہا ایک شخص آیا تم نے اس کو اونٹ دے دیا اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا, اس نے کوئی درمیان میں ضامن بھی نہیں دیا, تم نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی اس کی, تو یار تم سب کی عقل پہ پردہ آ گیا, اس کا پتہ تو پوچھ لیتے, قیمتی اونٹ لے گیا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. دوسرا کہنے لگا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے ہتھیا کے لے گیا. امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا نا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کے پردے کی اوٹ میں بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے بولی خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا, میں اس کی ضامنہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. تھوڑی دیر گزری تو حضور کے غلام آ گئے کہ کون ہیں لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں. کہا یہ حضور نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے. انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا, ہم تو خود بک گئے ہیں, ہمیں پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا یہ نخلستان مدینہ جو سامنے دکھائی دیتا یہی ڈیرے ہیں اس محبوب کے. تو امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ, اس قبیلے کا نام تھا وفد طارق, وہ سارے کا سارا وفد طارق اٹھا اور مدینہ المنورہ پہنچا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے. تو چہرہ اتنا خوبصورت تھا. اللہ اکبر. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری.